یاسر، یقیناً آپ تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ امریکی صدر نے اب خود یہ بیان دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی امریکی وفد مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان کا رخ کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ایکس پر یہ بھارتی وزیر اعظم کی ہے، وہ بھی اب لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں کود رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ابھی ٹویٹ کیا ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز سے ریلیٹڈ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی بات ہوئی ہے امریکی صدر سے۔ جہاں تک بات ہے بھارت کے حوالے سے، بھارت کا جو اگر آپ 38-39 دن کا منظرنامہ دیکھیں، ان کی تو زبانوں کے اوپر قفل لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو ایران کے ساتھ کسی حمایتی پیغام کا اظہار نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی کہ ایران کو ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے، نہ ہی انہوں نے امریکی حملوں کی مذمت کی، نہ ہی اسرائیل کو منع کیا، لیکن پس پردہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات جاری تھے۔ لیکن اسی وقت میں کہ جب پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ثالثی کا منظرنامہ روشن ہو، جب سعودی عرب کو انوالو کرتا ہے، ترکی کو انوالو کرتا ہے، مصر کو انوالو کرتا ہے، عمان کو انوالو کرتا ہے، تو تب جا کے انہیں نصیحت آ جاتی ہے، یا تب جا کے انہیں اپنی پوائنٹ سکورنگ بنانا پڑ جاتی ہے، اور وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں ان کے فارن آفس کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے، ڈائیلاگز ہونے چاہیے، یہی مسئلے کا حل ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اب اسی بیچ میں آپ یہ سارے کا سارا بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ جب بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے ڈائیلاگز ہوں گے، بھارتی میڈیا پورے کا پورا صرف اس بیانیے کے اوپر لگا ہوا تھا کہ پاکستان نے تو صرف جگہ دی ہے، پاکستان تو صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ ہے کہ جگہ فراہم کی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے بات چیت ہوگی، پاکستان کا اس کے علاوہ کردار کوئی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطے کا کوئی اور ملک وہ جگہ کیوں نہیں دے سکا، وہ اور کوئی ملک اس طرح کا اقدام کیوں نہیں اٹھا سکا، بھارت خود کیوں نہیں بات کر سکا؟ چاہ بہار کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو وہ رکھتا تھا، بات خود نہیں کر سکا۔ لیکن پھر جب باتیں یہ ہونا شروع ہوئیں کہ ویلکم جس طریقے سے کیا گیا ہے، اور وہ دونوں ڈیلیگیشنز اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان سے علیحدہ علیحدہ ملتے ہیں، تو سانپ سوکھ گیا تھا سارے کا سارا انڈین میڈیا کو۔ وہ پھر بھی باتیں یہی کر رہے تھے کہ نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، یہ ڈائیلاگز نہیں ہونے، ڈائیلاگ ہوئے بھی تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے نہیں ہونی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ مذاکرات کے بعد جے ڈی وینس نے اپنی کلوزنگ سٹیٹمنٹس دی، پوڈیم پہ بات کی، اور بعد میں جہاز پہ روانہ ہو گئے، پورے کا پورا انڈین میڈیا یہ کہہ رہا تھا پاکستان کی ثالثی کامیاب نہیں رہی، پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، یہ کچھ نہیں بنے گا، پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے۔ ابھی موجودہ صورتحال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک پوسٹ پہ بات کرتے ہیں، جب رائٹرز اس کی خبر دیتا ہے، جب وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذاکراتی دور کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، تو تب جا کے نریندر مودی صاحب کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی آبنائے ہرمز کے اوپر بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار پس پردہ بہت زیادہ اسٹرانگ رہا ہے۔ پاکستان نے وہیں پہ بس نہیں کی کہ جب دونوں فریق واپس چلے گئے، پاکستان نے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پیغام دیا ہے۔ اسی پیغام کے تناظر میں ایران بھی اپنی پوزیشن کے اوپر ڈٹا رہا، اس حوالے سے امریکہ نے بھی اپنی پوری کوشش کی کہ اپنا دباؤ بڑھا سکے، جس کی وجہ سے اب درمیانی راستہ تو یہی نکلتا ہے کہ جنگ کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ نیول بلاکیڈ جو ہے یہ نہ تو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، نہ آبنائے ہرمز کی بندش دنیا کو سوٹ کرتی ہے۔ یاسر، یہ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ امریکا کو اسرائیل نے اس جنگ میں گھسیٹا ہے اور بڑا انفلوئنس ہے نیتن یاہو کا ٹرمپ پر، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیبل ٹرن ہو چکے ہیں اور اب ٹرمپ نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں؟ اچھا، ابھی اگر آپ تھوڑی دیر پہلے کی الجزیرہ کی اگر آپ خبر دیکھیں تو اسرائیلی فارن منسٹر جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پیس اینڈ نارملائزیشن ود لیبنان۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایمبیسڈر جو دونوں کنٹریز کے تھے، انہوں نے یو ایس کے اندر بیٹھ کے جو ٹیوزڈے کو بات چیت کی ہے، اس کے اندر ہم نارملائزیشن کے اوپر جا رہے ہیں، تو جس سے آپ کو یہ تاثر ملے گا کہ اس جنگ کے اندر لبنان کے حوالے سے جو ایران کا موقف تھا وہ امریکہ مان چکا ہے، اور اس ضمن کے اندر اس نے پریشر ڈالا ہے اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اس مذاکرات کے راؤنڈ کے بعد بھی ہم نے یہ خبر سنی کہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی حملے جاری ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اپنے حملے نہیں روکے تھے۔ پھر منگل کے روز جو امریکہ کے اندر ان دونوں ممالک کے وفود کی نشست ہوئی، اس کے اندر بات چیت یہ ہوئی ہے کہ حملے روکے جائیں گے اور نارملائزیشن کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ موجودہ صورتحال کے اندر ایران کو یہ ایج حاصل ہے کہ آبنائے ہرمز کو اس نے بند کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نیول بلاکیڈ میں امریکہ نے یہ کہا کہ ہم آنے اور جانے والے جہازوں کے اوپر نظر رکھیں گے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ایران کی برآمدات اور درآمدات کو روکنا ہے، اس نے یہ کہا کہ آبنائے ہرمز سے جو جہاز آئیں گے ہم ان کے اوپر بھی نظر رکھیں گے کہ کون سے جہاز ایران کو ٹول ادا کرنے کے بعد آ رہے ہیں، اگر کوئی ٹول ادا کر کے آئے گا تو اسے بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، یہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ لیکن اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رشیا کے جہاز بھی ہوں گے، اس میں چائنا کے جہاز بھی ہوں گے، اس میں دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے جہاز بھی ہوں گے، تو ان کو کیسے امریکہ روک سکتا تھا؟ قطعی طور پہ نہیں روک سکتا تھا۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر ایران ازرہ تفنن کسی ایک جہاز کو جانے کی اجازت دے دے کہ بھائی صاحب آپ بغیر ٹول کے نکل جائیں، اور وہ جہاز ہو رشیا کا یا وہ جہاز ہو کسی بھی یورپی ملک کا، تو اس کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ امریکہ کیسے
اس کو دیکھے گا کہ اس نے آیا ٹول ادا کیا یا نہیں ویسے کیا. یاسر اس ابھی لیے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک چائنیز ویسل تو ایک گزری، ایک چائنیز شپ غالباً جس پہ چائنیز حملہ بھی تھا، ان کو جو امریکی آرماڈا وہاں پر موجود ہے بلاکیڈ کے لیے، وہ ان کو نہیں روک سکا. یہ خبر جو ہے یہ ایران کی جو امبیسی ہے گھانا کے اندر انہوں نے یہ خبر کی ہے. انہوں نے کہا رچ ٹیری ایک چائنیز آئل ٹینکر ہے جو سینکشن زدہ اس جگہ سے گزرا ہے، اس کے اوپر ملاوی کا فلیگ لگا ہوا تھا اور اس کنٹری کی کوئی بھی کاسٹ لائن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی امریکن بلاکیڈ سے وہ گزر کے آگے بڑھا ہے تو اس لیے وہ روک نہیں سکے. تو یہ بگ بیوٹیفل شپ تھا، انہوں نے اسے بگ بیوٹیفل شپ کہا ہے. انہوں نے کہا گیا ہے، اگر روکنا تھا تو پھر آپ روک لیتے، چائنا کے ساتھ جنگ کرنی تھی تو آپ کر لیتے. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ وی آر بینگ ٹولڈ دا بلاکیڈ اونلی اپلائز ٹو کنٹری دا یو ایس ازنٹ افریڈ آف دا لسٹ یوز ٹو بی لانگ اٹ ناؤ فٹس آن ٹرمپ میکڈونلڈ ریسیپٹ. تو انہوں نے اس ضمن کے اندر آپ پورے اگر خطے کے اندر اور دنیا کے اندر چائنیز امبیسیز کو دیکھیں تو وہ تو باقاعدہ طور پہ امریکہ کو بارہا ٹرول کر رہی ہیں. جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کے جواب میں اس کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اب کی بار بھی اس کے پس پردہ بہت سارے محرکات تھے خطے کے اندر، بہت سارے ممالک اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان نے دورہ کرنا تھا سعودیہ کا، قطر کا اور اس کے بعد ترکیہ کا، لیکن اگلے 2 دنوں کے اندر اگر یہ ڈیلیگیشن واپس پاکستان آ رہا ہے تو ہم نے ان دنوں کے اندر جو رابطے کیے ہیں وہ پھر دیر پا اثر رکھ چکے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو دورہ ہے یہ منسوخ ہو جائے، ملتوی ہو جائے اور اس کے بعد یہ دورہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ عباس عراقچی نے بھی انہی دنوں میں یہ کہا کہ ہمارے رابطے یورپی ممالک سے بھی جاری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیئر سٹارمر نے 2 سے 3 دن پہلے ایک بیان دیا کہ ہم 40 ممالک کا ایک سمٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سمٹ کے اندر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کے جو اقدام ہیں وہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث ہیں، اور اس وجہ سے آبنائے ہرمز کے اوپر اگر مزید بلاکیج ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی پریشانی ہوگی، یہ امریکہ کے لیے بھی پریشانی ہوگی. تو ہمارے ہم خیال ممالک 40 ہیں تو ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اور 40 ممالک کی رائے کو بیچ میں شامل کریں گے.